انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آئیے حصول ثواب کے لیے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور نیت کے حوالے سے دو اہم مدنی پھول کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ لہٰذا ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہیں گے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب جب نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ عز و جل یا جل جلالہ وغیرہ تعظیم کے الفاظ ادا کریں گے، اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، مشکل الفاظ بولتے وقت، نیز اشعار عربی انگریزی وغیرہ کے الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی اور رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مجمع الزوائد کی 10ویں جلد کے صفحہ 251 پر ایک حدیث پاک ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام کے واقعات میں آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے مزید کچھ واقعات کا یہاں ذکر کریں گے، قرآن پاک میں جس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے کئی معجزات کو بیان کیا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نشانی قرار دیا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ان واقعات میں بڑی تفصیل بیان کی گئی تفاسیر میں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال عطا کیا کہ یہ مٹی سے پرند بناتے تھے، پرند کی مورت بناتے مٹی کی، اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتی وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ جو ہے وہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے، یعنی ایک ایسا مریض لایا گیا جس کی آنکھوں کے نشان بھی نہیں تھے، یعنی آنکھیں تھی ہی نہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ بینائی عطا کر دی۔ مادرزاد اندھے کو جو ہے وہ بینا کر دینا، شفا دے دینا، پھر سفید داغ والے یعنی برس کے مریض کو، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا، اور پھر خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں جو اس معجزے کا ذکر کیا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی واضح یہ آیت مبارکہ ہے علم غیب پر کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام واضح ان سے فرما رہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، یعنی گھر میں جو چھپا کے رکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہ بھی ان کے سامنے ظاہر فرما دیتے، وہ بھی انہیں بتا دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کا علم تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء کو علم غیب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بالکل واضح ہو رہا ہے، اور قرآن پاک کی کتنی ایسی آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کا ذکر کیا، اپنے انبیاء کرام کو علم عطا کیا، اور ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تو یہاں تک فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا کیا، اسی طرح اور انبیاء کرام کو بھی عطا کیا، اور ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا۔ اس علم غیب کو علماء نے معجزات میں ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا علم غیب بھی ایک معجزہ ذکر کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ان واقعات میں آپ کے ان کمالات کو اور بالخصوص علم غیب کو معجزہ قرار دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بات میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ضرور ہمیں توجہ میں رکھنی ہے، اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں،
ذاتی علم غیب اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر اللہ اپنے پیارے بندوں میں یعنی اپنے نبیوں اور رسولوں وغیرہ کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ علم غیب عطائی کہلاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جس کو اللہ نے بیان بھی کیا، اس تفصیل کو بہت ضروری ہے یاد رکھنا، ورنہ بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، بہت بڑی مسکنسیپشن میں انسان چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کے بہت ساری آیات قرآنیہ کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان وسوسوں میں ڈالتا ہے اور شیطانی وسوسوں میں آ کر بہت ساری قرآنی آیات کا اور بہت ساری احادیث صحیحہ کا انکار کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ جن میں ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ یہاں آیت کا ایک جز ہے، آگے ضرور پڑھیے قرآن پاک کی اس آیت کا پورا حکم پڑھنا ہوگا۔ بعض اوقات یہیں پر رک کر اور اسی بات کو کر لیا کہ عالم الغیب اللہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ لیکن آگے جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں پوری وضاحت آ جائے گی، ورنہ بعض اوقات اسی طرح ادھورے حکم کو لے کر جب وہ لوگ شریعت اور دین کا مذاق بنا دیتے، جیسے کسی نے کہا، قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اب اگلی بات بیان نہیں کر رہے، اتنی بات پر رک گئے لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن آگے کیا حکم ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى، لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سُكَارَى کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب اسی طرح بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے۔ اب یہاں اس پر رک گئے تو مطلب یہی سوال آیا کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، مگر آگے کیا بیان کیا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر جس کو اللہ اذن عطا فرمائے، تو جس کو اذن عطا کرے گا وہ شفاعت کرے گا۔ تو یہ واضح ہو گیا نا حکم۔ تو اسی طرح یہ آیت مبارکہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب اس پورے حکم نے پورا کانسیپٹ کلیئر کر دیا علم غیب کا کہ اللہ عالم الغیب ہے، کسی کو علم غیب پر مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے پسند فرمائے، یعنی اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ تخصیص ہو گئی نا کہ اللہ عالم الغیب ہے، کسی کو مطلع نہیں کرتا اپنے غیب پر سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ بلکہ مزید سورہ آل عمران میں ایک اور حکم ہے، مزید اس جو ہے نا وہ کانسیپٹ کو کلیئر کرے گی یہ آیت مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، ہاں اللہ چن لیتا ہے مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ بالکل واضح کر دیا نا کہ اللہ کی شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور انبیاء کرام کو بھی علم غیب عطا کیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا، اور آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے، باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ سورہ ہود میں فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور بہت سارے غیب ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا، جیسے کہ جب وہ روم اور فارس کے دونوں بادشاہوں کی جنگ عظیم جو شروع ہوئی اس کا ذکر قرآن نے کیا، رومی مغلوب ہوئے،
پاس کی زمین میں، اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں. یعنی قرآن نے پہلے سے جو ہے وہ اس غالب اور مغلوب کو بیان کر دیا، اور جو بعین ہی چنانچہ ایسا ہی ہوا. صرف 9 سال کے بعد خاص صلح حدیبیہ کے دن بادشاہ روم کا لشکر اہل فارس پر غالب آ گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر جو غیب کی تھی وہ عالم وجود میں آ گئی. اسی طرح ہجرت کے بعد قریش کی تباہی کا ذکر کیا گیا. مسلمان ایک دن شہنشاہ ہوں گے، قرآن نے اس کی بشارت دی. فتح مکہ کی پیشگوئی قرآن میں بیان کی گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. اور بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ علم بیان کیے، جو باتیں بیان کی، بہت ساری غیب کی خبریں آپ نے بیان کی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ علم آپ کو عطا فرما دیا. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کی عطا سے بہت سارے غیب کی باتوں کو ظاہر کیا. اور یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بڑی پیاری وضاحت کی ہے. فرمایا کہ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ حواس سے محسوس کرے، نہ بلا دلیل بداعتاً عقل میں آ سکے. اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا فرمائے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان عالی شان ہے کہ رحمان نے علم قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا کیا، انہیں ما کان و ما یکون کا علم عطا کر دیا. تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر حسینی میں اسی آیت کے تحت خلق الانسان ای محمد علیہ السلام علامہ البیان، یعنی بیان ما کان و ما یکون. یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، اپنے سے اگلی کلاموں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان یعنی اس قرآن میں جو آپ پر اتارا گیا. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم عطا کیا، اور فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے. اور فرمایا اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب غور کرتے جائیں کہ قرآن پاک میں لوح محفوظ کی تفصیل، قرآن پاک میں ہر شے کا روشن بیان، بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْقُرْآنَ مُشْتَمِلٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. نہیں، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، قرآن کریم تمام حالات پر شامل ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس آیت کے تحت تفاسیر میں ہے لوح محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری ہو سکنے والی چیزیں جمع فرما دی. ان فائدوں کی وجہوں سے جو بندوں کی طرف لوٹتے ہیں ان کو علماء ربانی جانتے ہیں، اور اس میں لکھنے میں چند فائدے ہیں. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو لوح محفوظ میں اس لیے لکھا تھا تاکہ ملائکہ خبردار ہو جائیں. ان معلومات میں علم الہی جاری ہونے پر پس یہ بات ان فرشتوں کے لیے پوری عبرت بن جائے جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں. اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھیں لوح محفوظ کی تفصیل قرآن میں، ہر شے کا روشن بیان قرآن میں، ہر شے کی تفصیل قرآن میں. اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمام علم قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. بلکہ امام بصری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا خوب کہا تھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کو یاد کر رہے کہ یہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، ان کے علوم میں سے بعض علوم جو ہیں وہ لوح و قلم کا علم ہے. یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بعض علوم کا عالم یہ ہے کہ لوح و قلم کا علم ان کے بعض علوم میں سے ہے، تو باقی بعض علوم کا کیا عالم ہوگا. اس کو علماء نے بیان کیا کہ وہ آخرت کے علوم بھی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہو چکا
جو ہو رہا، جو ہونے والا، اس سارے علوم عطا فرمائے۔ اس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی بار بیان بھی فرمایا، کئی موقعوں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ بدر کے میدان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کون کہاں مرے گا اس کی خبر دی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیثیں ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر میں اس کا تذکرہ فرمایا، کون کہاں مرے گا، اور یہ نشان لگا لگا کے بتایا کہ فلاں کافر کل یہاں مرے گا، فلاں کافر کل یہاں مرے گا۔ یہ بخاری شریف میں پوری اس مضمون کی حدیثیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے کل کیا ہونے والا ہے، کون کہاں مرے گا، اس کی خبر دی اور نشان لگائے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم، جہاں جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے ایک بالش بھی وہاں سے آگے پیچھے نہیں وہ کافر گرا، یعنی جہاں جہاں بتایا وہیں ان کی موت واقع ہوئی۔ کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، اور کل کیا ہونے والا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خبر دی۔ اور بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے، بلکہ خیبر کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ کل کیا ہونے والا، اس کی خبر دی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور بخاری شریف میں امام بخاری نے اس کو واضح بیان کیا، اور اگلے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھ میں عطا کیا، اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بھی عطا کیے اور بہت سے اسرار عطا کیے، بڑی راز کی باتیں عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 60 ہجری اور اس کے بعد کے واقعات اور لڑکوں کی حکومت والی وہ روایتیں ہیں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پناہ مانگا کرتے تھے، اور 59 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جو ہے وہ بشارتیں بھی دیں، کئی مواقع پر خبریں عطا کیں، کئی موقعوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرمائی۔ اب قیامت کے موضوع پر جتنی روایتیں ہیں، اب غور کریں کہ قیامت کے موضوع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بیان کی، ان واقعات کو بیان کیا، یہ ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، دابت الارض کا نکلنا، آگ کا نکلنا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہاں اتریں گے۔ ہم آگے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ کے واقعات میں اس کو ذکر کریں گے کہ حضرت عیسیٰ کا اترنا کہاں ہوگا، امام مہدی کا جو ظہور، امام مہدی کا تشریف لانا، پھر جو وہ دجال کے ساتھ ان کی جنگ، پھر ان کے دیگر واقعات کو بیان کیا، سورج کا مغرب سے نکلنے کے واقعے کو بیان کیا، کہاں کہاں کیا کیا ہوگا، تفصیلات کو بیان کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری خبریں دی، بلکہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس بات کی خبر دی کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، یہ واقعات بیان کیے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، یہ واقعات بیان کیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر جو ہے وہ یہ خبر دی کہ اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کتنا عرصہ پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ہند کے اندر مجاہدین کا، پھر وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا ذکر کیا، اس کی تفصیلات کو بیان کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترکوں سے جنگ کا ذکر کیا، 70 ہجری اور لڑکوں کی حکومت کا ذکر کیا۔ وہ میں جو مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 ہجری کے شروع اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا، بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو سنا کر فرماتے تھے اگر تم چاہو تو میں ان لڑکوں کے نام بتا سکتا ہوں، وہ فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 30 برس خلافت اور پھر بادشاہت، اس کی خبر کا ذکر کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسرا کے کنگنوں کا ذکر کیا تھا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب وہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب جو ہے وہ کسرا کے کنگن آئے تھے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ہاتھ میں وہ پہنائے گئے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی خبر دی کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کب ہوگا۔ یہ پوری تفصیل بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کو آپ نے یہ خبر دے دی تھی کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی، اور یہ جو ہے وہ میری جدائی کا زمانہ بہت ہی کم ہوگا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے آپ نے پہلے ہی جو ہے وہ وصال کی خبر دے دی کہ کب آپ کی وفات ہوگی، اور صرف 6 ماہ بعد بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خود خبر پہلے سے دے دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے رخصت کے وقت آپ نے ان سے فرمایا تھا، معاذ جب اب اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے، جب تم واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حجت الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 1 لاکھ کم و بیش 25,000 سے زائد مسلمانوں کا اجتماع عظیم میں آپ نے وہاں دوران خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ شاید آئندہ سال تم لوگ مجھ کو نہ پاؤ گے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی شہادت کی خبر پہلے سے دے دی تھی، اور یہ واضح حدیث پاک ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا تھا، اور اس حدیث کو امام مسلم نے جلد 2 کے صفحہ 395 پر ذکر کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت حضرت عمار کے ہاتھ پر پھیر کر فرمایا تھا کہ افسوس تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ آپ کی شہادت کی خبر کب سے پہلے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر پہلے سے دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کی خبر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے دے دی تھی، اور بتا دیا تھا کہ سب سے بڑھ کر 2 بدبخت انسان کون؟ فرمایا تھا کہ ایک قوم سمود کا وہ شخص جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا بدبخت انسان جو اے علی تمہارے یہاں پر ہی گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تلوار مارے گا۔ پھر اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے امتحان کا ذکر فرمایا تھا، اور ان کی آزمائش میں مبتلا ہونے کی اطلاع دی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ بلکہ حضرت سعد کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی، یعنی یہ بخاری شریف کے اندر جلد اول صفحہ 383 پر یہ حدیث پاک ہے، جس میں تفصیل اس کا مطلب خلاصہ اس کا یوں ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص شدید بیمار ہو گئے، ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی، بے چین تھے، کہنے لگے کہ اگر مر گیا تو میری ہجرت نامکمل رہ جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے ان کی بے قراری دیکھ کر تسلی دی اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور بشارت دی کہ امید ہے کہ تم ابھی نہیں مرو گے۔ ان انتہائی وہ مرض جس میں حضرت سعد امید چھوڑ گئے زندگی کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے کہ تم ابھی نہیں مرو گے بلکہ تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو تم سے نفع اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ یعنی یہ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات عجم کی بشارت تھی، اور بڑے بڑے مارکوں کے بعد بادشاہ ایران کسرا کے تخت و تاج کو چھین لیا۔ اس طرح مسلمانوں کو آپ کی ذات سے بڑا فائدہ ہوا اور غیر مسلموں کو ان کی ذات سے نقصان عظیم پہنچا، اور حجاز کی ایک آگ کو صحیح مسلم کی حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ کا ذکر کیا تھا کہ جس کی روشنی میں بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آ جائیں گی، اور یہ 654 ہجری میں اس غیب کی خبر کا ظہور ہو چکا۔ اور پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حذیفہ بن یمان صحابی کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کیا دنیا کے خاتمہ تک جتنے فتنے اور اس کے قائدین ہیں، جن کے متبعین کی تعداد 300 یا اس سے زائد ہوں، ان سب فتنوں کے علمبرداروں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ بلکہ
وہ مشہور حدیث پاک ہے بخاری میں، مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پاک پر تشریف لائے، خطبہ ارشاد دیا، ظہر کا وقت آ گیا، پھر ممبر سے اتر کر نماز ظہر ادا فرمائی، پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے، پھر جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، ممبر سے اترے، نماز عصر پڑھائی، پھر جو ہے وہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھنے لگے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس دن بھر کے خطبہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو، یہ صحابہ کہتے ہیں، ہم لوگوں کو ان تمام واقعات کی خبر دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ تو جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبہ کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری غیب کی خبریں بیان کیں جن کے واقعات بخاری میں، مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ معجزات میں جو ہے وہ اس کو سیرت نگاروں نے بیان کیا، محدثین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں اس کو بیان کیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان پر ہمیں یقین کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کیا خوب کہتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ آقا اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپے گا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا، یعنی سب سے زیادہ پوشیدہ رب کریم کی ذات ہے نا۔ کس نے دیکھا اللہ کو؟ جاگتی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے بیداری میں رب کا دیدار ممکن ہی نہیں، اس دنیا میں ممکن ہی نہیں، اللہ کے حبیب کے سوا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے آقا باقی غیب تو سب چھوٹے ہیں نا، اللہ اکبر، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ اتنا بڑا غیب آپ پر آشکار ہے، رب کو آپ نے دیکھ لیا، اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپے گا۔ اور وہ بھی حدیثیں ہیں نا جس میں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت فرمایا کہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان کا علم ہے سارا کچھ میں جان گیا، جان بھی گیا۔ مختلف روایتوں میں فَعَرَفْتُ کا بھی ذکر ہے، جان بھی گیا، پہچان بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور یہ یاد رکھیے یہ عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ حضرت عیسیٰ کو عطا کیا، حضرت ابراہیم کو عطا کیا، حضرت موسیٰ کو عطا کیا، حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا۔ جو علم عطا کیے یہ علم عطائی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے۔ بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات اس پر ہے۔ وہ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، 2 قبروں کے پاس سے جو آپ گزرے تھے، قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ خبر دی، کہ کون کیا کرتا تھا یہ بھی خبر دی۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے، ایک جب وہ چغلی کرتا تھا اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کے اندر کی خبر بھی دی، کیوں عذاب ہو رہا ہے یہ بھی خبر دی۔ بلکہ وہ مشہور واقعہ نا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ہی منافقوں نے اعتراض کیا تھا، کہ آپ نے اونٹنی کی خبر دی اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ مشہور روایتیں، یہ تفاسیر میں قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا سلونی عما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ اور کسی نے پوچھا تھا آقا میرا باپ کون ہے، یہ مختلف روایتوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کا ذکر آتا ہے، انہوں نے پوچھا تھا آقا میرے باپ کون ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر بھی دی کہ تمہارا باپ کون۔ کتنی پوشیدہ خبر ہے یہ، ایک کوئی بھی سمجھ رکھنے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے، معمولی سی عقل رکھنے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ باپ کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ کون ہے باپ؟ شک کیا جاتا تھا نسب میں، ان کے نسب میں شک کیا جاتا تھا، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی جو ہے وہ بالکل کلیئر کر دیا کہ تمہارا باپ کون ہے۔ ایک شخص اور تھا، اس نے پوچھا میرا ٹھکانہ کہاں ہے یہ بتائیں، آپ نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، دوزخ میں۔ تو یہ
پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت میں داخلے کی خبریں بھی دیں، کئی لوگوں کے جہنم میں جانے کی خبریں دیں، یہ صحابہ کرام کو بیان کر دیا، علم عطا کر دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم عطا کیے۔ ہم بھی یہی کہیں گے جو امام بصیری نے کہا تھا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس واقعہ میں جو ہے وہ آپ کے علم غیب کو بیان کیا گیا، اس لیے میں نے کچھ اس کی تفصیل یا وضاحت یا کچھ عرض کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس پر بہت تفصیل آپ دارالفتاح اہل سنت میں رابطہ کریں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے، آپ اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیوں سے نکل آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکام پر صحیح معنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذہن بن جائے گا۔ مختلف جو ہے وہ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تربیت ذہن ملتا رہے گا، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا، وہاں یہ ذہن رکھیے گا کہ وہ ذاتی علم غیب ہے۔ جہاں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے سوا نہیں جانتا کوئی بارش کب ہوگی اور کون کہاں مرے گا، قیامت کے بارے میں اور دیگر اس طرح کے وہ 5 علوم خاص طور پر جن کا ذکر کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب ذاتی کے معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور اپنے دیگر انبیاء کو جو عطا کیا وہ اللہ کی عطا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی دیا، اس طرح کے کئی غیبوں کو ظاہر کیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بتایا کہ تو تم کھاتے ہو جو چھپاتے ہو میں اس کی خبر دیتا ہوں۔ آئیے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس واقعے کو تفصیل میں جا کر جانیے کہ یہ بچپن میں ہی سے آپ نے غیبی خبریں دینا شروع کر دی تھیں۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی سے غیب کی خبریں دینا شروع کر دی تھیں۔ جب آپ کے ساتھ بچے کھیلتے تو آپ انہیں ان کے والدین کے افعال کی خبریں دیتے۔ بچے کھیلتے تو والدین کے افعال کی خبریں دیتے، اور یہ بتاتے تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا چیز چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ بچے گھر آ کر وہ چیز مانگتے، نہ ملنے پر روتے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بچوں کو یہ بتاتے ہیں، تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ تم اس معاذ اللہ جادوگر کے ساتھ نہ کھیلا کرو۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں روک لیا، باہر نکل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی۔ آپ خود ہی بچوں کو بلانے ان کے گھروں میں چلے گئے۔ ان کے والدین نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہیں۔ آپ نے کہا وہ تو گھر ہی ہیں، اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو گھر میں کون ہے؟ تو ان کے والدین نے کہا کہ گھر میں خنزیر یعنی سور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اچھا خنزیر ہی ہوں گے؟ آپ کے کہنے پر جب ان کے والدین نے گھر میں جا کر وہ دیکھا تو وہ خنزیر ہی بن چکے تھے۔ الیاذ باللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ نے دیکھا کہ اس میں اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ مذاق کرنا یا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا سور ہیں، آپ نے فرمایا سور ہی ہوں گے۔ تو جب دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے۔ تو یہ اللہ والوں کی بارگاہ کا ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کے ساتھ غلط بیانی کرنا خطرناک ہے۔ وہ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے نا جس کا خلاصہ ہے، ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کا فرمایا، تو اس نے کہا میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ فرمایا یہ ایسا ہی ہو، تو وہ اس کا سیدھا ہاتھ شل ہو گیا، پھر ساری عمر اٹھ کے منہ تک نہیں آ سکا۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبیوں کی تو شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ تو گھر میں بچے نہیں ہمارے، وہ تو سور ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہو، تو وہ سور بن گئے۔ اب اللہ کے نبی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، اللہ کے پیارے ولیوں کے ساتھ بھی مذاق کرنا یہ بھی بڑی جو ہے وہ خطرناک بات ہوا کرتی ہے۔ لیکن اللہ والوں کی جو شان ہے، جو نیک صالحین ہیں، متقین ہیں، فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے خبردار رہو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں خبر دیتے ہیں تمہارے گھر میں کیا چھپا رکھا ہے،
کیا کھاتے ہو، کیا چھپاتے ہو. اور ان بچوں کے معاملے میں جیسا تفسیر خزائن العرفان میں بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا تھا انہوں نے. اور حضرت عیسیٰ تلاش کرتے ہوئے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یہاں وہ نہیں ہیں. پھر فرمایا مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور. فرمایا ایسا ہی ہوگا. اب جو دروازہ کھولتے ہیں سب سور ہی سور تھے. اب اس آیت کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے الحاصل غیب کی خبریں دینا انبیاء کا معجزہ ہے، اور بے وساطت انبیاء کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا. ابھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنات علم غیب سے جاہل ہیں، نرے جاہل ہیں. جنات کو علم غیب حاصل نہیں. بعض لوگ جن کی جو ہے نا وہ علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ غلط ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سختی سے منع کیا اس سے، اور اگر اس کے علم غیب کا اعتقاد رکھا تو اس کو کفر لکھا ہے. ان سے باتیں دریافت کرنا حرام ہے. بعض نجومیوں کے پاس جاتے یا کہیں جب وہ حاضری ہوتی ہے یا جنات ہوتے ہیں، ان چیزوں سے لوگ آئندہ کی باتیں پوچھتے ہیں، غیب کی خبریں پوچھتے ہیں. جن غیب سے نرے جاہل ہیں. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وصال کی انہیں خبر نہ ہو سکی، عرصہ دراز تک بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام عصا کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے رہے. ان کو اگر علم غیب ہوتا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی جو ہے وہ وصال کا ان کو پتہ چل جاتا. دیگر اور بھی اس پر وضاحت ہے. تو بشر بھی کوئی عام بشر، تو عام بشر اولیاء کرام میں، صحابہ کرام میں جنہوں نے غیب کی خبریں دی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں ایسے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے بچے کی ولادت کی خبر پہلے سے دے دی تھی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ خبر دے دی تھی. بہت سارے اولیاء کرام نے پہلے سے ایسے واقعات. تو یہ وساطت نبی کے بغیر کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رہے. اور میرے پیارے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بیان فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو. اس میں ایک اور بھی ہے کہ جب مائدہ یعنی کھانا، ابھی ہم انشاءاللہ آئندہ واقعات میں وہ کھانا جو اترا تھا، بڑا ایک دلچسپ واقعہ وہ بھی خوان کے نزول کا، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. اس واقعے میں بھی ایسا ذکر ہے کہ آپ نے قوم سے کہا تھا کہ ذخیرہ بنا کر نہیں رکھنا، اتنا ہی لینا ہے جو اس وقت تم کھا سکو. لیکن قوم نے ذخیرہ بنانا اور دوسرے وقت کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو. آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے جو تم کھاتے اور جو جمع کرتے ہو. آپ نے ہر ایک کو واضح طور پر بتایا کہ تم نے کتنا کھایا ہے اور کتنا جمع کیا ہے. نے کہا تھا کہ تم نے جمع نہیں کرنا. اب یہ جو لالچ ہے نا انسان کو، یہ بھی بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات میں ہم جان چکے کہ آپ نے بھی قوم سے من و سلوہ کے بارے میں فرمایا تھا، حکم تھا کہ جمع نہیں کرنا. انہوں نے جمع کیا. اب توکل کی کمزوری ہے نا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے. جس مالک نے عطا کیا وہ اور بھی دے گا، توکل نہیں. منع کیا جمع نہیں کرنا، جمع کیا. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرنے سے منع کیا. لالچ آیا، مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھی، لالچ میں پڑے، برباد ہو گئے. من و سلوہ کا آنا، جب اس قوم سے کہا کہ تم نے جمع نہیں رکھنا، جمع کیا، من و سلوہ کا آنا بند ہوا. اب خوان کے بارے میں بھی ان سے کہا تھا کہ جمع نہیں کرنا، لیکن انہوں نے جمع کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہر ایک کے بارے میں بتایا تم نے کتنا جمع کیا اور کتنا جو ہے وہ کھایا. اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء اکرام کے معجزات آلات کے تابع نہیں ہوتے، عادات کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن ان میں فقط تائید ربانی حاصل ہوتی ہے. یاد رکھیے، اگر کوئی آج کل سائنسی ترقی سے کچھ ایسی باتیں ظاہر کر دی جائیں، جیسے کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، اب اس طرح کی اگر کوئی خبریں آلات کے ذریعے دے دے تو اس کو علم غیب نہیں کہا جائے گا. آج کل سائنسی ترقی نے بہت سے طریقے ایجاد کیے ہیں، اگرچہ وہ عام عادات کے خلاف ہیں لیکن وہ آلات کے محتاج ہیں، اس لیے انہیں معجزات یا کرامات نہیں کہا جا سکتا. مثلا دور سے کلام سننا اور کرنا اگرچہ عام عادت کے خلاف ہے. اب یہ اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کیا جائے گا یہاں کہ دور سے صرف اللہ ہی سن سکتا ہے. یہ بعض اوقات کہا جاتا ہے اللہ ہی سن سکتا ہے،
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں یا رسول اللہ کہہ کے مدد طلب کریں انبیاء کرام سے، اولیاء کرام سے، تو یہ بعض کا شیطانی وسوسہ ہوتا تھا کہ دور سے صرف اللہ سن سکتا ہے، تو ٹیلی فون کی ایجاد نے اس دور سے سننے والے معاملے کو تو کر دیا کہ دور سے عام لوگ بھی سن رہے ہیں، لیکن اس کو اب کرامت نہیں کہا جا سکے، کوئی آلات کی محتاج ہے یہ آواز، دور سے سننا یا دور آواز پہنچا لینا۔ حضرت عمر فاروق نے مدینہ المنورہ سے مقام نہاوند حضرت ساریہ کو جو پکارا، یہ کرامت تھی، یہ آلات کی محتاج نہیں، عادت کے تو خلاف تھا لیکن آلات کی محتاج نہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو ہماری آواز سنتے ہیں، درود و سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب عطا کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ تو یہ معجزات آلات کے تابع نہیں ہوتے، کرامات آلات کے تابع نہیں ہوتی، تو آلات کے ذریعے جو ایسی خلاف عادت کام نظر آئیں تو یہ کرامت نہیں کہلائی جائیں گی، بلکہ یہ آلات کے تابع اور آلات کی محتاج ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو اس سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا، اس کا خلاصہ ہم جو ہے وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان میں اس کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، غیب کی خبریں دینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے اور یہ سورہ آل عمران کی آیت 49 میں سے جو چند مسائل اس کا عطر بیان کیا تفسیر صراط الجنان میں، بہت پیارے یہ مدنی پھول تھے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کے واقعات میں اس کو بھی ہم شامل کریں کہ یہ تفسیر صراط الجنان میں بہت پیارے عقائد و مسائل کا عطر بیان کیا کہ اس آیت مبارکہ سے بہت سے عقائد و مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں، بہت سارے معجزات انبیاء کرام کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے انبیاء کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، معجزات بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ محبوبہ نے خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ محبوبہ نے خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں۔ محبوبہ نے خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرتوں سے بڑھ کر اور بالاتر ہوتی ہیں۔ محبوبہ نے خدا شفا بھی بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس لیے بطور خاص اولیاء کرام اور محبوبہ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ محبوبہ نے خدا کے تمام اختیارات اللہ کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں۔ محبوبہ نے خدا کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار ہے۔ محبوبہ نے خدا کے لیے قدرت و اختیار ماننا شرک نہیں، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کہیں گے؟ شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں، لہٰذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشکل کشا اور دافع البلا ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پیارے اولاد دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں لا علاج بیماروں کو اچھا کرتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمام کام رب تعالیٰ کے ہیں۔ اور محبوبہ نے خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ محبوبہ نے خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے۔ اس آیت میں جتنا غور کرتے جائیں اتنا ہی زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہوتے جائیں گے۔ یہ تفسیر صراط الجنان کا مضمون تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ان واقعات سے مزید
ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی علم دین بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کے پیاروں کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط